معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہم نے جہاں تک پڑھا تھا آخری عبارت ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. کتابیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں نا؟ آخری عبارت تھی وما وصف به نفسه في اعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى آخر الآية. اس کے بعد آخر میں تھا کہ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. آیت الکرسی اس کی شرح یا اس کی مختصر سی تفسیر پچھلی کلاس میں ہم لوگ سن چکے ہیں، اور اس میں موجود اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق بھی ہم نے جان لیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس سورت کی عظمت اور اس کی فضیلت کا سبب ذکر کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اسی لیے جو اس آیت کو رات میں پڑھ کر سوتا ہے تو برابر اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک نگران ہوتا ہے، اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا یہاں تک کہ وہ صبح کر لے. یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی. آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ وقوله سبحانہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین کی 4 صفات بلکہ 5 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. الاول، الآخر، الظاہر، الباطن وهو بكل شيء عليم. الأول، الآخر، الظاهر، الباطن وهو بكل شيء عليم. الأول، آپ غور کریں، هو الأول ترجمہ کرتے ہیں کہ وہی اول ہے نا، وہی اول ہے. توکل والی کی شرح اس کے بعد کی ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے کہ وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اس کے بعد ہے وتوکل علی الحی الذی لا يموت، وہ اس کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. جی میرے پاس 2 نسخے رکھے ہوئے ہیں کتاب عقیدۃ الواسطیہ کے، اور دونوں میں اسی طرح ہے. پتہ نہیں اگر آپ کے پاس اس عبارت کو پہلے ذکر کیا گیا نہیں پتا مجھے، لیکن میرے پاس یہاں 2 نسخے عقیدۃ الواسطیہ کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ نسخوں میں تھوڑی سی تبدیلی اور کچھ فرق ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میرے پاس جو 2 کتابیں ہیں دونوں میں بھی وتوکل علی الحی الذی لا يموت وہ اس کے بعد کی عبارت ہے. پہلے یہ عبارت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی جن اسماء و صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی انہی اسماء و صفات میں سے ہے، یا پھر یہ اسماء و صفات داخل ہے اس جملے میں جس جملے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کو جمع کر دیا ہے اثبات اور نفی کے درمیان، یعنی اسماء و صفات میں اللہ نے نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے.
اس جملے میں یہ اسماء و صفات بھی شامل ہیں. یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے وقول سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول بھی اس میں داخل ہے، اس جملے میں داخل ہے. اچھا اس کے بعد آئی هو الاول. میں یہ کہہ رہا تھا کہ الاول هو الاول، ہوا ضمیر ہے نا، اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے. چلے مبتدا تو معرفہ ہے لیکن خبر تو نکرہ ہونی چاہیے جو ہم نے پڑھا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں آپ کہ خبر بھی معرفہ ہے. هو الاول، هو اول وآخر وظاہر وباطن نہیں ہے. یہاں پر هو الاول والآخر، هو الاول والآخر. کرنا تو میں کہہ رہا تھا کہ ہوا مبتدا ہے اور مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے لیکن خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آپ غور کریں الاول یہ نکرہ ہے، الاول یہ نکرہ ہے ٹھیک. اور اسی طرح الآخر عفوا الاول یہ معرفہ ہے، الآخر یہ بھی معرفہ ہے، الظاہر یہ بھی معرفہ ہے، الباطن یہ بھی معرفہ ہے. گویا خبر مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ ہے. تو کیا فائدہ ہے اس کا کہ جب مبتدا معرفہ اور خبر بھی معرفہ لائی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ شارحین لکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اختصاص کا ہے کہ هو الاول یہ کہنے سے یعنی خبریں جو دی جا رہی ہیں ہوا کی جو خبریں ہیں وہ ہوا کے ساتھ خاص ہیں. ان خبروں میں اس ہوا کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. پھر سے ایک مرتبہ سن کہ ہوا مبتدا کے بعد اگر خبر معرفہ لائی جائے جو کہ خبر نکرہ ہونی چاہیے، یہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن اگر مبتدا کے بعد آنے والی خبر بھی معرفہ ہو تو یہ اختصاص کا فائدہ دیتی ہے. اختصاص کا فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہاں ہوا ہے، ہوا مبتدا الاول خبر ہے ٹھیک. تو ہوا مبتدا کے بعد آنے والی خبریں ان خبروں کا تعلق صرف اور صرف ہوا سے ہے، یعنی وہ ہوا کے لیے خاص ہے. ہوا کون؟ اللہ، وہ اللہ کے لیے خاص ہے. یعنی ہوا کے بعد مبتدا کے بعد کی خبر اگر معرفہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ خبر مبتدا کے ساتھ خاص ہے، اس میں اس خبر میں کوئی اور شامل یا شریک نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی؟ جواب دیں مجھے. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو یا نہیں؟ مجھے جواب دیں. جس کو نہیں سمجھ آیا وہ جواب دیں، جس کو نہیں سمجھ آیا وہ جواب دیں تاکہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں اس کو. نہیں آپ نہیں، آپ کو آ گئے، جن کو نہیں آیا وہ جواب دیں. چلیے لگتا ہے کلاس میں آج مگر کیا ہے؟ آج مگر وسیم صاحب کلاس میں ہیں آپ؟ جی ٹھیک. دیکھیں مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، یہ تو ہم نے پڑھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. یہ ہم نے پڑھا مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے نا. آج مگر کنفیوز ہیں. سنیں ہم نے گرامر میں کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے ٹھیک. یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. لیکن یہاں پر دیکھیں آپ آیت پر غور کریں، ہوا مبتدا ہے، غور کریں کہ ہوا مبتدا ہے، الاول یہ خبر ہے.
الاول الآخر الظاہر الباطن، یہ ساری ہوا کی خبریں ہیں. تو یہاں کیوں خبر نکرہ نہیں ہے؟ مبتدا معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، الف لام کے ذریعے معرفہ ہے، تو دونوں معرفہ ہو گئے. جبکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے نا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ سب یا غور کر رہے ہیں؟ اتنا غور کریں کہ یہاں پر مبتدا معرفہ اور خبر بھی معرفہ ہے کہ نہیں، یہ مجھے بتائیں، یا پھر یہ بھی رول مطلب یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، جبکہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ہم نے پڑھا ہے. لیکن یہاں پر مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، تو اگر مبتدا کی خبر معرفہ ذکر کر دی جائے تو اس کا فائدہ اختصاص کا فائدہ ہے. کیا مطلب اختصاص کا؟ کہ اگر جیسے یہاں پر ہوا الاول، کہ جس مبتدا کی خبر دی جا رہی ہے اگر معرفہ ذکر کر دیا جائے تو وہ خبر کا تعلق یا اس خبر کا تعلق صرف اور صرف مبتدا سے ہے، اس خبر میں کوئی اور شامل نہیں ہے. ٹھیک، جیسے یہاں پر ہوا الاول، ہوا مبتدا ہے، الاول خبر ہے، اور خبر الف لام کے ذریعے معرفہ ذکر کی گئی ہے. تو مطلب اختصاص کا فائدہ کیا ہوا یہاں پر دیکھیں کہ الاول صرف اور صرف ہوا، یعنی وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے. الاول اس صفت میں یا اس خبر میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح الآخر یہ بھی خبر ہے، ہوا کی خبر ہے، اور ہوا کون ہے؟ اللہ ہے. ہوا الاول والآخر میں جو ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور الاول والآخر والظاہر والباطن یہ اس اللہ کے متعلق خبریں ہیں، اور یہ خبریں معرفہ ذکر کی گئی ہیں. تو خبر اگر معرفہ ذکر کی جائے تو اختصاص کا فائدہ ملتا ہے. اختصاص کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس خبر میں، یعنی وہ خبر خاص ہے مبتدا سے، یا مبتدا کے لیے وہ خاص ہے، اس خبر میں مبتدا ہوا کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں سمجھ آئے پھر بھی بولیں، دوبارہ میں سمجھا دوں. نہیں، جن کو نہیں سمجھ آیا میں ان سے کہہ رہا ہوں. جی آگے الحمدللہ. چلیں، تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ الاول الآخر الظاہر الباطن. دیکھیں ہم نے کیا پڑھا؟ ھذا رجل، یہ آدمی ہے. ھذا مبتدا ہے اور اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی جو اقسام ہے وہ ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ سب ہم نے پڑھا نا، علم ہے، یہ معرفہ کی اقسام ہے. تو ھذا رجل، هو رجل، هو رجل، وہ آدمی ہے. ٹھیک ہے، وہ آدمی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آدمی ہے. ہوا رجل، وہ آدمی ہے. تو ہوا مبتدا ہے، رجل، رجل یہ خبر ہے. ٹھیک، لیکن اگر میں کہوں ہوا رجل، وہ آدمی ہے، تو آدمی تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہوا ہی رجل ہو، ہوا وہی آدمی ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر میں کہوں کہ ہوا الرجل، ہوا الرجل، تو مطلب ہے کہ وہی آدمی ہے. ٹھیک، ہوا صالح، ہوا، یا پھر چلے ہوا کو چھوڑیں، الولد صالح، الولد صالح، لڑکا نیک ہے. ٹھیک، تو آپ یہ نہ سمجھ جائیں یہاں پر الولد الصالح بھی کہا جاتا ہے، خبر ہوتی ہے، جبکہ یہ موصوف صفت دیکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن خبر پر الف لام لا کر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہی لڑکا نیک ہے. یہ صالحیت کسی اور میں نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا اس کا. جیسے یہاں پر ہوا معرفہ ہے اور الاول بھی معرفہ ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھ جانا کہ یہ موصوف اور صفت ہے، منعوت اور نعت ہے، کہ وہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ. لیکن یہاں پر یہ خبر ہے، الاول یہ خبر ہے،
لیکن خبر پر اگر الف لام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر اس مبتدا کے ساتھ خاص ہے، یا اس خبر میں اس مبتدا کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. جیسے هو الاول، وہی اول ہے، یعنی اول والی جو خبر ہے وہ ہوا کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. هو الآخر، وہی آخر ہے، اس آخریت والی صفت میں یا خبر میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. هو الظاہر، وہی ظاہر ہے، وہی غالب ہے، اس ظہور والی صفت میں یا غالب والی صفت میں یا اس خبر میں ہوا کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح هو الباطن. تو یہ بتانا تھا، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم چلا گیا اس میں. آئیے آگے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے کی جو 4 صفات ہیں، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، ان 4 صفات یا پھر اس آیت کی یا ان 4 صفات کی تفسیر کرنے والوں نے لمبی لمبی تفسیریں کی ہیں، اہل کلام نے بہت لمبی لمبی باتیں کی ہیں. ہم سب کو چھوڑتے ہیں. سب سے بہترین تفسیر وہ تفسیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اب اس تفسیر کو لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاول، الاخر، الظاہر، الباطن کی تفسیر کی. کہاں؟ مسلم کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صاحب فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص بستر پر آئے تو لیٹنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے. کیا دعا؟ کہ اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر انت آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. یہ وہ دعا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے قرضے بھی ادا ہو جاتے ہیں. اتنی پیاری یہ دعا ہے. لوگ پریشان رہتے ہیں، قرضے 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 قرضے. کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی پتہ ہے کیا بولتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھیں. آئیے اس حدیث میں اس دعا کے اندر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاول، الاخر، الظاہر، الباطن کی تفسیر بیان کی ہے کہ الاول سے کیا مراد ہے، الاخر سے کیا مطلب ہے، الظاہر کا کیا مطلب ہے، الباطن کا کیا مطلب ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہم رب السماوات السبع، اے ساتوں آسمانوں کے رب، ورب الارض رب کل شیء، اے زمینوں کے رب اور ہر چیز کے رب، فارق الحب والنوى، دانوں کو اور بیج کو پھاڑ دینے والے، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن، تورات اور انجیل کو نازل کرنے والے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے یا ہر اس شر والے کے شر سے جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے، مطلب جس کا تو مواخذہ کرنے والا ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی اول ہے. اول کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. یہ ہے اول کا مطلب. انت الاول فلیس قبلک شیء، یعنی اللہ، یہ جو 4 صفات ہیں نا، ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ 4 صفات متقابلہ ہیں، مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل میں. جیسے اللہ نے کہا انت الاول، پہلے کوئی نہیں ہے، وانت الاخر، اور بعد میں بھی کوئی نہیں ہے. اول آخر مقابل میں ہے 2 صفتیں کہ پہلے ایسا پہلا ہے رب کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور ایسا آخر ہے ہمارا رب کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں. یعنی ازل سے وہی ہے، ابد تک وہی ہے. اچھا، ابد تک وہی ہم کہتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو، بعض مخلوقات کو بھی ابدیت حاصل ہے. بتائیں کون سی چیزیں جن کو ابدیت حاصل ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی؟ کون سی چیزیں؟
जन्नत, बिल्कुल, जन्नत और जहन्नम, ये अल्लाह की दो मखलूक हैं जिनको अबदियत हासिल है। तो यहां पर अल-आखिर से मुराद, अल्लाह ने कहा फलैसा बअदका शै, ऐसे आखिर के उसके बाद भी मतलब यही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद भी कोई चीज नहीं है, वो अबदियत अल्लाह को हासिल है। अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तफसीर बयान की है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व अंतल बातिन व अंत ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै व अंत ज़ाहिर, ज़ाहिर ज़ुहूर से है, ज़ुहूर के माने गलबे के और बुलंदी के हैं, उलू के माने हैं। अब ज़ुहूर के माने उलू के हैं, बुलंदी के, गलबे के माने हैं ज़ाहिर के। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु, ताकि गालिब कर दे उसको अला दीन कुल्ली, तमाम अदयान पर। तो ज़ुहूर के माने उलू के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा बुलंद है, वअंत ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, इतना बुलंद है हमारा रब, इस कदर वो उलू पर फाइज है, इस कदर वो बुलंदी पर फाइज है कि उससे ऊंचा कोई नहीं। वअंत ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, उससे ऊपर कोई नहीं। वअंत ज़ाहिर, और लोग ये ना समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बुलंद और बाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊंचाई पर है, अर्श पर मुस्तवी है, इसमें कोई शक नहीं है। वअंत ज़ाहिर, इसका मतलब क्या वो ऊपर है तो हमें नहीं देखता? किसी ने सवाल किया था कि तुम कैसे कहते हो कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है? अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है तो फिर अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और फिर अल्लाह ताला वहां है तो फिर उसकी निगाह, वो देखता कैसे है हमें, वो सुनता कैसे है? नौज़ुबिल्लाह, इस कदर जहालत पे उतर जाते। तो यहाँ वअंत ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, हदीस में बता दिया वअंतल बातिन, बातिन यहाँ करीब के माने में, फलैसा दूनका शै, और तू इतने करीब भी है कि तुझसे ज्यादा करीब कोई नहीं। ऐसा बुलंद है कि तुझसे ऊंचा कोई नहीं, और तू इस कदर करीब है कि तुझसे करीब कोई नहीं। वअंतल बातिन फलैसा दूनका शै, यानी रब अर्श पर मुस्तवी भी है, और रब अपने शायन शान वो हमसे करीब भी है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, चाहे उसका इल्म से वो करीब है, उसकी कुदरत से वो करीब है, लेकिन वो करीब है। वअंतल बातिन फलैसा दूनका शै, उसकी मदद, उसकी नुसरत हमारे साथ है, उसका इल्म हमारे साथ है, उसकी ताकत हमारे साथ है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो हर चीज को जानने वाला है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन चारों सिफात की तफसीर बयान कर दी है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को जानने वाला है। ये पांचवी सिफत। देखिए, हालांकि चारों सिफत पर आप गौर करेंगे, अगर चारों सिफात पर गौर करेंगे तो ये दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल इहाता किए हुए हैं, चाहे मकानी तौर पर इहाता हो, जमानी तौर पर इहाता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इहाता किया हुआ। जैसे अल्लाह की जो दो सिफत है, अल-अव्वल वल आखिर, ज़मानी तौर पर अल्लाह ने इहाता किया हुआ। मतलब यह है कि अल्लाह सबसे पहले है और सबसे आखिर भी रब है। ये वक्त ज़मानी इहाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया हुआ। ठीक, मतलब यह है कि ना उससे पहले कोई है ना उसके बाद कोई है। उसके बाद मकानी जो इहाता, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं, और सबसे करीब है और उससे ज्यादा करीब कोई नहीं है। तो मतलब यह है कि अल्लाह ने इन चारों सिफात के अंदर मुकम्मल कायनात, मुकम्मल मखलूकात अल्लाह ने इहाता कर लिया है। उसके बावजूद मजीद ताकीद के तौर पर अल्लाह ने कहा वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज को जानता है, जो हुआ उसको भी जानता है, जो होने वाला है उसको भी जानता है, जो आसमानों में उसको भी जानता है, जो जमीनों में उसको भी जानता है, हर चीज को वो जानता है।
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द से पहले आया यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को जानता है। वह हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, जो तुम छुपाते हो उसको भी जानता है, जिसको तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता है। इस सिफत का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन सिफात का इंसानी जिंदगी पर क्या असर होना चाहिए? इंसानी जिंदगी पर इन सिफात का यह असर होना है कि अगर हमारा ईमान है कि अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही ज़ाहिर है और अल्लाह ही बातिन है और अल्लाह अलीम है, अगर हमारा ईमान इन सिफात पर आ जाए तो मैं कहता हूं मेरे तलबा और तालिबात कि हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर निगरान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुराक़बे का एहसास होना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। और इस ईमान से हमारे दिल में वो खशियत पैदा होनी चाहिए। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी इस आयत से मुताल्लिक, और मजीद आगे पढ़ना तो चाहता हूं मैं, लेकिन बात फिर लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम लोग बकिया पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक